السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کے اہم نکات کیا تھے؟ جب لوگوں کی باتوں سے دل دکھے، دل تنگ ہو، سینہ گھٹے تو تسبیح کی کثرت کر دیں اور سجدوں کی یعنی نوافل پڑھیں. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہو جاتی ہے، ہماری فریادوں میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مانگے بغیر اتنا کچھ دیا ہے، تو کیا وہ ہمیں وہ چیز جو ہم ایسے ہی بس بد دلی سے مانگ لیتے وہ نہیں دے سکتا؟ وہ بھی دے سکتا ہے. لیکن وہ ہمارا امتحان ہے نا کہ ہم کتنا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ رب جس نے بن مانگے دیا ہے وہ ہماری دعاؤں کے بغیر بھی سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. اس کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے، کیونکہ مانگنا عاجزی کی علامت ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہی دراصل اس کی عبادت ہے. اسی لیے دعا کو عبادت کہا گیا. جو انسان اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اللہ کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے جو ہم اس کو دے سکتے ہیں وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے. مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ہر کام کرتے ہوئے ہمارا فوکس آخرت ہونا چاہیے، یعنی کام ہم دنیا کے کر رہے ہوں لیکن دھیان اللہ کی طرف ہو، آخری انجام کو سامنے رکھ کر کام کرے. اس پورے پارے کے اندر شکر گزاری پہ بہت بات ہوئی ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے. مقصد میں کامیابی کے لیے فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جس بھی کام کو آپ کریں اس سے پوری توجہ کے ساتھ کریں، اس پہ پوری محنت کریں، تب اس کے اندر کوالٹی پیدا ہوگی. چاہے عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ہر چیز شعوری طور پر کانشیسلی، تو اس کی پھر قیمت ہی کچھ اور ہو جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو پانے کے بعد اگر کسی اور دنیاوی نعمت کی کمی بھی زندگی میں ہو تو اس پر رونا دھونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پھر اس نعمت کی بھی ناقدری ہوتی ہے. اگر قرآن مجید ہم پہ اثر نہیں کر رہا یا ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا قرآن مجید کے پڑھنے سے، تو پھر کمی اللہ کی کتاب میں بالکل نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. کہیں اس کمی کو تلاش کریں کہ وہ کیا ہے. کہیں اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے ہم کوئی جس کی وجہ سے ہم اس کی خیر و برکت سے محروم رہیں. تندرستی میں وہ کام کریں جو بیماری میں پھر کام آئے. اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ وہ فائدہ مند ہوتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے اپنی ذات میں، اور وہ جس پھول پتے پہ بیٹھتی ہے وہاں سے رس تو لے لیتی ہے لیکن اس کو نقصان نہیں دیتی. تو آپ دیکھیے کہ مومن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا، کہ وہ اللہ کی دی ہوئی مختلف نعمتوں سے، مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی قدر بھی کرتا ہے. شیطان کا مطالبہ مان لیا جانا، اس کی دعا کا قبول ہونا، اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی آزمائش بن گئی ہے. سورۃ فاتحہ شفا بھی ہے، دعا بھی ہے. اس لیے کسی وقت بھی کوئی تکلیف اپنے اندر محسوس کریں تو آپ فوراً سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں. مثلاً آپ کے سر میں درد ہوئی ہے، مثلاً آپ کو اچانک ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی ہے، تو ایسی صورت میں فوراً سورۃ فاتحہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ پڑھیں اور اپنے اوپر جہاں تکلیف ہے وہاں پھیر لیں، یا آپ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک بھی مار سکتے ہیں. تو آپ محسوس کریں گے. آپ اس کا ذرا تجربہ کر کے دیکھیے اگر آپ کو یاد رہے، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہمیں بہت سی فائدے کی باتیں پتہ تو ہوتی ہیں لیکن جس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہمیں وہ یاد نہیں آتی. تو اس لیے ایک دوسرے کو بھی یاد کرا دینا چاہیے. جیسے بچے ہیں نا، بچے کہتے ہیں یہاں درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی، تو آپ بجائے اس کے کہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں، بچپن سے ہی ان کو ہی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے لیے خود پڑھیں. کیونکہ ابھی تک بعض مائیں مجھ سے پوچھتی ہیں وہ بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو کیا ہم ان کو یہاں سے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں؟ بھئی بچے خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اب وہ بچے تھوڑی ہیں، اب تو بڑے ہو گئے.
جو بچے بڑے ہو کر باہر جا سکتے ہیں، اکیلے رہ سکتے ہیں، سب کچھ مینج کر سکتے ہیں، وہ ایک آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے. کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انہیں بچپن سے پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی گئی. ہم نے ان کو ہر کام خود کر کے دیا، ان کے منہ میں نوالے بھی ڈالے، اور پھر اسی طرح دعائیں بھی ان کے حصے کی ہم ہی نے کی، دم بھی ہم ہی نے کیے، ان کو تو کچھ کرنے نہیں دیا. اب کیا ہے؟ اب انہیں کرنا ہی نہیں آتا یا وہ کرنا چاہتے نہیں. تو جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور ابھی سے بچوں کو دعائیں سکھائیں، اور ان کی تکلیف پر انہی کو کہیں کہ پڑھیں. ان کو سورۃ فاتحہ سکھا دیں، ان کو آیت الکرسی سکھا دیں. دیکھیے جو بچے اتنی بڑی بڑی نظمیں اور کہانیاں یاد کر لیتے ہیں، کیا وہ یہ چیزیں نہیں یاد کر سکتے؟ وہ یاد کر سکتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ تربیت کے مطابق ہی اجر ہے. جتنی کوئی مشقت تربیت میں کرے گا اتنا ہی اس کا حق بڑا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شہر الصیام. ہم پڑھ رہے تھے روزے کو بگاڑنے والے کچھ کام. یعنی ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں جن سے ہمارا روزہ فاسد ہوتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فرض ادا نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ہم وہ قانونی تقاضے تو پورے کر لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے بچنا ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں. پوری طرح ایک خوبصورت اور بہترین عمل نہیں رہتا. وہ ہم نے اس سے پہلے ہموم اور غفلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح وہ انسان کی عبادت میں خلل اندازی کرتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ غفلت اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بگاڑنے والی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور یہ چیزیں مباح ہیں، یعنی جائز کام ہیں. یعنی کچھ چیزیں تو جو ناجائز ہیں وہ روزے کو خراب کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن ان کی کثرت، ان کی زیادتی روزے کو خراب کر دیتی ہے. ان میں سے نمبر 1 زیادہ کھانا. ہم رمضان میں فاسٹنگ کی بجائے فیسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور دعوت کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود اپنے ہی گھر میں دعوت ہو رہی ہوتی ہے، اپنے ہی لیے ہو رہی ہوتی ہے. تو زیادہ کھانا جو ہے اس سے انسان کے اندر سستی بھی پیدا ہوتی ہے اور کچھ کاموں میں بھی خلل آتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کھاتے ہوئے ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیں. جب آپ دیکھیں کہ کچھ کام چل گیا ہے، بھوک ختم ہو رہی ہے، تو بالکل آخر تک کھاتے رہنے کی بجائے اس سے پہلے کہ دل بھر جائے ہاتھ کھینچ لیں. ہر لقمہ کھاتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا دیا. اور پھر ان لوگوں کو بھی یاد کریں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہے. اس سے آپ کے اندر ایک قناعت آئے گی، آپ کا دل نرم ہوگا. وہ کھا کر آپ کا دل بگڑے گا نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، اور پھر کھانے میں خود بخود اعتدال آ جائے گا. جب آپ ایسے لوگوں کا سوچیں گے نا کہ جن کے پاس نہیں، تو پھر آپ کو اپنا کھانا بھی زیادتی لگے گا کہ میں کیوں اتنا کھا رہا ہوں. یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس کی طاقت نہیں، ہم اپنی کھانے کی خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہم پھر اپنے دل پر بھی قابو نہیں پا سکتے. تو پیٹ بھر کے کھانے کے کچھ نقصانات ہیں جن سے انسان کی عبادت اور عبادت کے ذریعے تقوی حاصل کرنے کا جو گول ہے یا مقصد ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے. سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا ہے، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. کسی کا قول ہے کہ 2 خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا.
اور حد سے زیادہ کھانا شہوت کو قوی کرتا ہے، جیسے کہ گفتگو کی خواہش، اور شیطان کے راستوں کو کھلا کرتا ہے۔ شیطان کے راستے کون سے؟ ہمارے جسم میں پائے جانے والے جو خون کے راستے ہیں، ہماری جو شریانیں اور وریدیں ہیں، وینز ہیں ہماری، جب پانی کم ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سکڑنے لگتی، جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ذرا کم ہو جاتی۔ لیکن جب سب کچھ بہت اچھی طرح چل رہا ہو، کھانا پینا زیادہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ راستے بھی وسیع ہو جاتے ہیں اور پھر شیطان کو بھی بھاگنے دوڑنے کا خوب موقع مل جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو قید کیے گئے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے بھاگے دوڑے گا اندر ہمارے؟ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہیں وہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شیطانی قید ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضبی، تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ انسان پھر دوسروں کا حق بھول جاتا ہے۔ دلوں میں جب سختی آتی ہے تو انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، انسان کے اندر ایک سرکشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک مستی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی، کیونکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، دل ٹوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر غفلت آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوسری چیز جو حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، وہ ہے سونا۔ زیادہ سونا بھی دل کو بگاڑتا ہے، دل کو خراب کرتا ہے، بدن کو بوجھل کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، غفلت اور سستی بڑھاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عام دنوں سے بھی زیادہ سونا شروع کر دیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ رمضان میں ہم کھانا بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں اور سونا بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بہتر وقت جو سونے کا ہوتا ہے وہ رات کا اول حصہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم عشاء کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے اول حصے کی نیند ممکن نہیں ہوتی کہ 8-9 بجے آپ سو جائیں۔ تو اس صورت میں انسان 11 بجے تک کوشش کرے کہ سو جائے، لیکن حد سے حد 12 سے زیادہ آگے نہ جائے، کیونکہ پھر تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو جلد سونے کی کوشش کریں۔ اول رات کا سونا پچھلی رات کے سونے سے بہتر ہے۔ اول رات کا سونا انسان کو طاقت دیتا ہے، کم سونا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پچھلی رات کی عبادت زیادہ بہتر ہے، یعنی رات کا پہلا حصہ تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پھر اگلے دن کے جاگنے کے لیے قوت حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ دن کے درمیانی حصے میں سونا یعنی دوپہر کے وقت سونا یہ قیلولہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، اس لیے اگر ہو سکے تو 5-10 منٹ بھی خاموش لیٹ جائیں۔ اگر نیند نہ بھی آئے یا تھوڑی سی بھی اونگ آ جائے تو وہ کہیں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایٹ اے اسٹریچ پورا دن گزاریں جاگ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی دن کا کچھ حصہ سویا کرتے تھے۔ تو قیلولہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی تراویح کی نماز بہت اچھی ہو جائے گی۔ سونے کے جو ناپسندیدہ اوقات ہیں وہ نماز فجر سے سورج نکلنے کے درمیان کا وقت ہے، یعنی فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک سونا مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے خاص طور پر برکت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ اور بکور کا لفظ جو ہے یہ اسی پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت۔ یہ وقت برکتوں کے نزول کا ہے، غنیمتوں کے نزول کا ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے، اس وقت بھی نہیں سونا چاہیے۔ پسندیدہ کون سا وقت ہے؟ دوپہر کا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی رات کی نیند کم ہوئی ہے تو آپ مکروہ اوقات کے علاوہ اگر دن کے 2 کناروں پہ تھوڑا سا سو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ جیسے سورج نکل آیا ہے اور آپ سورج نکلنے کے بعد سے کچھ دیر اپنی ضرورت کے مطابق آرام کر لیتے ہیں کہ آپ سارا دن پھر کام میں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے کا وقت بھی اگر آپ
لیٹ کیلولا جیسے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ زیادہ پسندیدہ اوقات نہیں، سوائے اس کے کہ انسان کو کوئی مجبوری ہو۔ تیسری چیز جو دلوں کو بگاڑتی ہے وہ کثرت سے میل جول، میل ملاقات ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مدارج السالکین جس میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت سوشلائزنگ، گپ شپ، ہر وقت میل ملاقات، باتیں ادھر ادھر۔ نمبر 2، خواہش پرستی، جو دل میں آئے وہ کر لے انسان۔ نمبر 3، غیر اللہ سے دلی تعلق، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا۔ نمبر 4، زیادہ کھانا۔ نمبر 5، زیادہ سونا۔ یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ سوشلائزنگ، بہت زیادہ میل ملاقات، اور مثلاً افطار پارٹی ہے اور اس میں پھر بیٹھ کے گپ شپ، اور تراویح لیٹ ہو رہی ہے یا دیر تک کھا رہے ہیں اور مغرب کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی دل کو بگاڑتی ہیں۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، تقویٰ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اور اگر ان مجلسوں کے اندر غیبت ہو رہی ہے، لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، یا بہت زیادہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو یہ اور بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، نہیں، میل ملاقات رکھیں لیکن ایک حد اور ضابطے کے اندر، ایک لمٹ کے اندر۔ مثلاً وہ کیا لمٹس ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ آپ کی میل ملاقات با مقصد ہو، نیکی کے کاموں میں میل جول رکھیں، یعنی اچھے کاموں کے لیے اکٹھے ہوں۔ جیسے آپ یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہیں، بعد میں اٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی کسی کام میں مدد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح عید کے دن یا عید کے موقع پر آگے پیچھے میل ملاقات، سب رشتہ داروں کو ملنا، دوستوں کو ملنا، حج کے موقع پر میل ملاقات، علم کی مجالس میں، یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ میل ملاقات مباح تو ہوتا ہے لیکن اس کی بہت ضرورت نہیں ہوتی، یعنی غیر ضروری میل ملاقات، صرف دل بہلانے کے لیے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ پہلے محلوں میں لوگ کیا کرتے تھے کہ گھر کے کچھ کام کاج سے فارغ ہوئے، پھر ایک گھر میں گئے، پھر دوسرے میں گئے، ادھر اس کی خیر لی، اس کی خبر لی، اس کے حالات پوچھے، تو اس میں بعض اوقات ٹھیک ہے دوسروں کی مدد ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ اس میں خرابیاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ایک کے گھر میں کوئی مسئلہ تو جا کے دوسرے کو بتا دیا، دوسرے سے تیسرے کو بتا دیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ممنوع ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنا ناپسندیدہ ہے کہ جہاں غلط کام ہو رہے ہوں، برے کام ہو رہے ہوں، یا لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دینے والی باتیں کر رہے ہوں۔ ہاں، اگر آپ ان مجالس کو خیر سے بدل دیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ کچھ لوگوں سے میل ملاقات نہایت ضروری ہے، اور وہ ہے جہاں آپ کے رشتے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ وہ صلہ رحمی ہے، لیکن وہ بھی حد اور ضابطے کے اندر۔ تو روزے میں پھر آپ یہ ضرور دھیان رکھیے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، جس سے بھی میل ملاقات کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے دل پہ نظر رکھیں، کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ میں کمی آ رہی ہے، ایمان میں کمی آ رہی ہے، تو محتاط ہو جائیں، میل ملاقات میں کمی کریں، چاہے وہ رشتہ داروں سے ہو یا دیگر لوگوں سے۔ اب تو میل ملاقات کرنے کے لیے جانا بھی نہیں پڑتا، اب لوگوں کے گروپس ہیں، فیملی گروپس ہیں، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، اس میں چیٹ ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر ویڈیو کالنگ، ادھر سے ادھر، گھر بیٹھے ہی میل ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ایک حد کے اندر رکھیں، اور ضرور جائزہ لیں اپنے وقت کا کہ میں کتنی دیر واٹس ایپ پر ہوں۔ آپ کے ٹیلی فون کے اندر بھی سیٹ ہوتا ہے ٹائم کہ آپ کتنا ٹائم، یا آپ کی کتنی بیٹری کس چیز میں استعمال ہوئی، فون کالز پہ کتنی گئی ہے اور چیٹنگ پہ کتنی گئی ہے، تو اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیا کریں کہ میں نے کتنا وقت لگا دیا۔ تو یہ بھی جائز اور مباح ہے، لیکن اس کا بھی ایک قانون اور ضابطہ بنائیں۔ جتنے بھی آپ کے ذہن میں کام ہیں ان سب کو لکھیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنی ڈائری یا کاپی میں لکھ لیتے ہیں نا، تو اس میں اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، 2 3 4 پوائنٹس آپ لکھتے ہیں، ڈائری بند ہو جاتی، کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نے کسی کو بھیجنے ہی ہے وہ سارے میسجز، تو ایک ہی وقت میں بیٹھ کے ان کو کر لیں، بجائے اس کے کہ ہر بات یاد آنے پہ فون کھول لیں اور فون کھول کے وہ میسج تو کرنا بھول جائیں اور باقی ہر چیز پھر دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اس میں بہت وقت چلا جاتا ہے۔ اس پر اپنے آپ کو جو ڈسپلن کر لے وہ آج کا بہت متقی انسان ہے۔ چلیے آئیے قرآن کی طرف، دلوں کا جائزہ لیجئے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ سورت بنی اسرائیل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، عبدہ و رسولہ، اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصی تک۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، یعنی جس کے آس پاس بہت سے انبیاء آئے، رسول آئے، اس زمین کو اللہ نے خیر و بھلائی کے لیے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے بے شمار پیغمبر اسی علاقے کے آس پاس آئے تھے۔ تو ان کی آمد کی وجہ سے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں اور انہوں نے لوگوں کو جو خیر و بھلائی کا پیغام دیا، اس وجہ سے اللہ نے اس خطے کو بابرکت خطہ بنا دیا۔ جیسی برکتیں اللہ نے مکہ میں رکھی، اسی طرح اس علاقے میں بھی برکتیں رکھی، کیونکہ یہ پیغمبروں کا مسکن تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں لے گیا اپنے بندے کو؟ کیا کرنے کے لیے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورت کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے، سبحان، پاک ہے وہ۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس پر پاکی بیان کی جائے، لیکن اس کے بعد ایک بڑی اہم خبر دی جا رہی ہے، اور وہ خبر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ آپ نے تمام آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اور پھر اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی موقع پر آپ کو نماز جیسا تحفہ دیا گیا امت کے لیے، اور کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دکھائی گئیں جن کا یہاں ذکر ہے۔ جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کے اس سفر کے بارے میں شک کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ تو بات یہ کہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں، نہ اس دور میں تھا نہ اب تک ممکن ہے کہ اتنی دور کا سفر انسان ایک رات میں کر لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ پاک ہے وہ ہر کمزوری سے، کہ جو تم اس کے بارے میں سوچو کہ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرانا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملتی ہے، علم ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم دینے والا اگر کسی چیز کے بارے میں خود شک میں ہے
تو وہ دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتا. اور شک کو دور کرنے کے لیے انسان کو بسا اوقات مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ چیزیں انسان سن کر یقین کر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے دیکھنا ان کو ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو اس موقع پر جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے اور مختلف لوگوں کا انجام بھی دکھایا گیا، جس سے آپ کے اندر مزید یقین پیدا ہوا اور اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دی. لیکن لوگوں کے لیے یہ ایک امتحان بھی تھا. کچھ لوگ شک میں پڑ گئے اور ابو بکر صدیق جیسے لوگ آپ کی تصدیق کر کے صدیق کہلائے. کہ کیا مشکل ہے، وہ جس کے پاس دن رات آسمان سے خبریں آتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان تک لے جائے تو اس میں اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی کسی اور پر بھروسہ یا توکل نہیں کرنا. یعنی اس کتاب میں جو ہدایت تھی، اس ہدایت کا جو خلاصہ تھا وہ کیا؟ کہ اللہ پر توکل. یاد رکھیے، یہ توکل انسان کے اندر بے پناہ اطمینان پیدا کر دیتا ہے. سخت سے سخت گھبراہٹ اور پریشانی اور بے یقینی کی کیفیت میں بھی جب انسان اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتا ہے، اس کے سپرد اپنا سب کچھ کر دیتا ہے، اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے، تو اس کی مشکلات ہلکی ہو جاتی ہیں. تو قرآن مجید پڑھنا ہو یا پچھلی قوموں کے لیے تورات اور انجیل وغیرہ کی تعلیم ہو، تو خلاصہ ایک لفظ میں یہاں دیا گیا، اور وہ ہے اپنا سب کچھ اپنے رب کو مان لیں، رب پر ہی بھروسہ کریں. فرمایا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی جو اس طوفان سے بچ گئے تھے. اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. ان کی تعریف کی جا رہی ہے کس بنا پر؟ ان کی شکر گزاری کی بنا پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کی تعریف کر دے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس صفت کی بنا پہ تعریف کی جا رہی ہے اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی چاہیے. پھر فرمایا پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے. یعنی جب تم نے سرکشی کی تو تمہاری سرکشی کو توڑنے کے لیے اللہ نے تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تم پر مسلط کر دیے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کس طرح اس کا علاج کرتے ہیں. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، یعنی پھر جب انہیں احساس ہوا کہ ہم غلط تھے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اور یہی قاعدہ ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے بھی، کہ اگر ہم کوئی نیکی کریں گے، محسن بنیں گے، تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچے گا. نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا، نیکی میں مشقت ہوتی ہے. ہاں روزہ رکھنا ہو یا تراویح پڑھنی ہو یا قرآن کی ایکسٹرا تلاوت کرنی ہو یا پھر بندوں کی خدمت کرنی ہو یا اس طرح کے کچھ پروگرام ارینج کرنے ہو، یہ سارے کام محنت مانگتے ہیں. جب انسان محنت کر چکتا ہے، تھکتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس تھکن کے، ناگواری کے، ہاں وہ روزے کی تھکن ہو یا پھر نماز کی تھکن ہو یا خدمت خلق کی تھکن ہو، اس کے آثار ہمارے چہرے پر آ جاتے ہیں. اور پھر صرف چہرے پر نہیں، کبھی زبان پر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر زبان سے زیادہ کبھی کبھی ہاتھوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی شامت بھی آ جاتی ہے. تو ایسے میں انسان بس یہ یاد رکھے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں کو مل رہا ہے. دوسروں پر کیوں احسان جتاتے ہو؟ کیوں اذیت اور دکھ دے کر اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہو؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ. اور اگر تم نے برا کیا، فَلَهَا. تو اس کا انجام یا اس کا نتیجہ بھی خود ہی کو بھگتنا ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو انسان پھر سرکشی پیدا ہونے لگتی ہے اس کے اندر.
اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں، یعنی عبادت گاہ بھی اور کتاب اور باقی تمام آثار اور نشانات، تبرکات، ہر چیز. عسى ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، پھر سرکشی کی، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حصیرہ، یہاں قید خانے سے جہنم کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی اس کی تکلیف کا احساس اور بڑھ جاتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، صحیح سیدھا راستہ صراط مستقیم اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے. جو لوگ اس پر ایمان لا کر اچھے کام کریں انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو خوشخبریاں کس کے لیے ہیں اس کتاب میں؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، یعنی خیر ہی کی دعائیں ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا بھی کرنے لگتا ہے. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیونکہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، بہت جلد باز ہے. یہ ہیسٹینس جو ہے، یہ جلد بازی جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. تو یہ ناپسندیدہ ہوتی. پسندیدہ کیا ہوتا ہے؟ سرعت، یعنی کام کو تیزی کے ساتھ کرنا، اول وقت میں کرنا، وقت آنے پر کرنا. اور یہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ بد دعائیں قبول نہیں کرتا ساری، اگر وہ کر لے تو ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد انسان کا بیزاری کی حالت میں، یعنی بیماری سے تنگی ہو گئی، بیزاری ہو گئی، یا اولاد کی طرف سے یا کسی اور انسان کی طرف سے، تو اس میں انسان خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا. یعنی بعض اوقات وہ چاہتا نہیں کہ یہ قبول ہو، لیکن غصے میں آ کے وہ ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے. اس عادت کو دور کرنا چاہیے. یاد رکھیے بد دعا کے دو نقصان ہیں. نمبر 1، جب ہم اپنے قریبی عزیزوں پیاروں کو بد دعا دیتے ہیں، اگر وہ اس کے مستحق ہے تو وہ ان پہ پڑ جائے گی، کیونکہ وہ بہت جلدی پہنچتی ہے اوپر. اور اگر ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو دکھ کون اٹھائے گا؟ آپ نے بچے کو بد دعا دی اور بچے کو وہ لگ گئی تو تکلیف کس کو ہوگی؟ بچے کے ساتھ ساتھ خود آپ کو ہوگی. اور اگر وہ اس کو نہیں لگی، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، تو وہ بد دعا کس پہ پلٹے گی؟ خود اپنے پر. دونوں صورتوں میں نقصان ہے بد دعا کا، اس لیے بد دعاؤں سے پرہیز کریں. بعض لوگ بہت وہمی ہوتے ہیں اور وہ ڈرے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں کیا، وہ مجھے پھر بھی بد دعائیں دے رہی ہیں. آپ تسلی میں رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا. یہ کچھ لوگ اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دھمکی کے طور پر بد دعائیں دینے لگتے ہیں اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اس سے ڈر کر کے انہیں بد دعائیں نہ ملے، وہ ہمارے تابع دار غلام ہو جائیں. یہ طریقہ درست نہیں. یاد رکھیے اگر ہم بے وجہ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں تو خود ہی کو نقصان دے رہے ہیں. اسی طرح ابن جزئی کہتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مالوں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح جیسے وہ خوشی کی حالت میں یا اطمینان کی حالت میں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ یہ جو جملے ہیں نا کہ کاش میں مر جاؤں، کاش ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ ڈوب مرو تم، فلاں ہو، اس قسم کے جملے جو ہیں وہ اپنی زندگی سے نکال دینے چاہیے. قرض نہیں کرنا چاہیے کسی کو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے. تو پھر کیا ہوگا؟
پچھتاوے کے سوا کیا حاصل ہوگا. اسی طرح والدین کو بہت محتاط ہونا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف. یعنی باپ اگر بچے کو بد دعا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. تو انسان اپنی دعاؤں میں بھی محتاط ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. یعنی ہر چیز کے اندر ہم نے اسی طرح کے کنٹراسٹ رکھے ہیں جو اسے ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. اس سے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی انسان دوسروں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا. جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو شادی پر نہیں بلاتے، یا پھر آئی تھنک مائیوں یا مہندی وغیرہ پر کسی بیوہ عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ کیا اس عورت نے اپنے خاوند کو خود مارا تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ اللہ کے حکم سے ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی تو اب آپ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا. کس قدر افسوس کی بات. آپ کو تو اور زیادہ اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اسے گلے لگانا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو اپنے لیے منحوس سمجھیں اور اپنے خوشی کے موقع پر ان کو آنے نہ دیں. اسی طرح اور بھی توہمات ہیں ہمارے معاشرے میں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح کا وہم کرتا ہے نا وہ چیز ویسے ہی ہونے لگتی ہے اور اس کا غلط خیال، غلط عقیدہ اور پکا ہو جاتا ہے. اس طرح کے توہمات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. مثلا اگر کسی عورت کا بچہ ضائع ہو جائے تو عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی پریگننٹ عورت اس سے ملاقات نہ کرے کیونکہ اس کی پرچھائیں یا اس کا سایہ اس میں بھی پڑ جائے گا اور اس کا بھی بچہ مر جائے گا. یاد رکھیے جس روح نے دنیا میں نہیں آنا نہ نہیں آنا، چاہے اس کو کوئی ایسا شخص ملے یا نہ ملے. چلیں جاننے والوں میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کے ساتھ ہم جو ہر وقت بازاروں میں گھومتے ہیں یا پارٹیوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس کس عورت کا کون سا بچہ مر چکا ہے، کیا ہو چکا ہے. اس کی پرچھائی نہیں پڑتی پھر ہم پر، تو کسی خاص شخص کے پرچھائیں ہم پر پڑنے. تو یہ بھی توہمات میں سے ہے. ان چیزوں سے بھی ذہن کو خالی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نہیں تجربہ ہے میرا، یہ ہو چکا ہے، وہ آپ کے خیال کی وجہ سے. کیونکہ انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ میں بیمار ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مثبت سوچیں اپنے لیے رکھیں، پازیٹو اپنے سٹروکس دیں کہ میں تو اچھی ہوں الحمدللہ. کیوں کہا گیا کہ بیماری کی حالت میں بھی انسان شکوہ نہ کرے اور بہت زیادہ اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کرے؟ یہ صبر جمیل کے خلاف ہے. کیونکہ جب ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں مجھے یہ ہو گیا، مجھے ہو گیا، مجھے ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ انسان کی سوچ کا اس کے بول پر اور اس کے عمل پر اثر ہوتا ہے. جس طرح ہم سوچنے لگتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. اب آپ دیکھیے دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں کو بتوں کی مار پڑ گئی اور فلاں پہ وہ راضی ہو گئی دیوی اور اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ لیکن ان لوگوں کا یہی اعتقاد بن چکا ہے اور یہی شرک ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہر انسان کو جو بھی نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. وہ اس کے اپنے کیے کی کوئی شامت ہو سکتی ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا اگر کسی کی آنکھ میں یا کوئی رگ میں تکلیف ہوتی ہے تو کسی نہ کسی گناہ کے نتیجے میں بعض اوقات ہوتی. اور بعض اوقات ضروری نہیں کہ گناہ ہی کی وجہ سے کوئی چیز ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو آزمانا چاہے. جیسے ایوب علیہ السلام، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن 18 سال تک وہ ایک بیماری میں مبتلا رہے تھے. تو ججمنٹل نہ ہو کہ یہ اس وجہ سے ہوا اور یہ اس وجہ سے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو بھی خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. تو نیگیٹو تھنکنگ ہمارے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے. اس کا سوچنا بھی پریشانی پیدا کرتا ہے، بولنا ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور پھر وہ عمل جو ہے وہ تو اور انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. تو اس لیے اچھا سوچیں،
اچھا بولیں اور اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع کریں. فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، یعنی اس کے اعمال کی کتاب، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. اقرأ کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ بندے سے کہا جائے کہ وہ اپنے اعمال کا حساب خود کرے، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اس کے ذمے کون کون سے حقوق ایسے واجب تھے جو اس نے ادا نہیں کیے اور جن کی سزا اب اس کو مل رہی ہے، یعنی قیامت کے دن. یاد رکھیے ہر انسان کو دنیا میں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا. کیونکہ جو ایک دن میں انسان گناہ کرتا ہے نا، وہ اس کے دل پر ایک بوجھ ضرور ڈالتے ہیں. پھر اس بوجھ سے نکلیے توبہ کر کے، اس بری عادت کو چھوڑیے. تو انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہے، اور قیامت کے دن جو اس کتاب میں لکھا ہوگا اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں ہم ہر گواہی کو جھٹلا سکتے ہیں، یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہاں نہیں کر سکتا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ ہنس پڑے. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کوئی گیس وغیرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس بات میں زیادہ پڑے. اصل مقصد آپ کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے متوجہ کریں پھر انہیں بات بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پہ ہنسی آ گئی. قیامت کے دن بندہ کہے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں. بندہ کہے گا آج میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم اپنے خلاف بطور گواہ خود ہی کافی ہو، اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں. چنانچہ جب وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر بس اپنی گواہی قبول کروں گا، میں کسی اور کو گواہ نہیں بناتا، تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے باقی اعضاء سے کہا جائے گا اب تم بولو. تو ہاتھ بولنے لگیں گے، پاؤں بولنے لگیں گے، آنکھیں، کان، ہر چیز، اور وہ اس کے اعمال کے بارے میں باتیں کریں گے. ہاتھ بول کے کہیں گے اس نے فلاں عمل بھی کیا تھا، اس نے فلاں بھی، اس نے ان ہاتھوں سے یہ اور یہ ٹیکسٹنگ کی تھی. یہ ہاتھ خود بولیں گے. پھر اس کے اعضاء کو بولنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا تو ان کی گواہی سن کے وہ کہے گا دور ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ ہی کو کہے گا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. بعدن سحتن، لعنت ہو تم پر. اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے گا، میں تمہاری طرف سے دوسروں سے لڑا کرتا تھا اور آج تم ہی بے وفا نکلے. یعنی آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، جبکہ تم نے جو کچھ کیا اس پر یہ زبان حجت کرتی تھی. یعنی غلط کام جو کرتا تھا میں ان کو چھپانے کے لیے اس زبان سے جھوٹ بولتا تھا. تمہارا دفاع کرتا رہا اور آج تم میرے خلاف ہو گئے. یاد رکھیے قیامت کے دن سچے پکے دوست، محبت کرنے والے بھی دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. تقوی والوں کے سوا سارے دوست، متقی لوگوں کے سوا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کو پکڑ، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اس لیے انسان کو اپنے اعمال نامے سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کیا لکھا جا رہا ہے اس میں، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی ہوشیار رہیں. یہ ابھی ہمارے ہیں، کل یہ ہمارے نہیں ہوں گے، یہی خلاف بولنا شروع کر دیں گے.